بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تعارف کے سلسلے میں پچھلی نشست ہوئی تھی اور آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور اس تعارف کے بعد انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی تشریح اور ترجمہ عرض کریں گے۔ دو پارے ان میں جو مضامین اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اس پر کچھ تبصرہ بھی آپ نے سنا اور کچھ تشریحات بھی۔ یہ سورہ بقرہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ اس سورہ مبارکہ ہی پر مشتمل ہے، نصف سے کچھ کم، یعنی تیسرا پارا نصف سے پہلے سورہ بقرہ پر تقریباً مشتمل ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیسے اس نے بعض انبیاء علیہ السلام پر بعض کو خود ترجیح دی، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں اپنی ہم کلامی کا شرف اللہ نے بخشا، اور اللہ تعالی نے پھر کچھ لوگوں کے درجات بلند کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ مریم کے بیٹے تھے علیہ السلام، اور اللہ تعالی نے انہیں واضح نشانیاں دی، اور پھر اس حکمت کا بھی ذکر کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں یہ جتنے اختلافات رونما ہوتے ہیں دلائل آ جانے کے بعد یہ چیزیں نہ ہوتی، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ ایسی ہے کہ اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اور انسان اس اختیار سے ایمان کو بھی قبول کرتے ہیں اور کفر کو بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بھی بتلایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں عدل یا رحمت سے کام لیا جائے گا، کوئی سودا، کوئی سود و زیاں کا حساب ایسا نہیں ہو سکے گا جس میں کسی کی حق تلفی ہو جائے، کوئی رشوت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور بلا شک و شبہ دنیا میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالی کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، اسی طرح دنیا میں عدل کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیتے، اور اسی طرح اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسی آیت کریمہ بھی ہے جس کے متعلق حدیث میں بہت فضائل آئے ہیں، اور 17 مرتبہ اللہ تعالی نے اس ایک آیت میں یا اپنا نام لیا ہے یا اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے، اور یا پھر اللہ تعالی نے ضمائر کے ذریعے اپنی ذات مقدسہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ یہ وہی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مستقل فضائل بیان فرمائے ہیں، اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ میں کرتا رہوں اور جنت میں جانا آسان ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور پھر تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رہ جائے گی۔
یہ اس قسم کے جتنے اعمال ہیں کہ کوئی انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، یا یہ کہ فلاں چیز پڑھ لے، یا آیت الکرسی کے علاوہ اور صورتیں پڑھ لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان کی بقیہ زندگی بھی ویسے ہی رہے اور پھر جنت میں اس کا داخلہ بھی ہو جائے، بلکہ اس میں اصل مراد یہ ہے کہ جب وہ نماز کی پابندی کرے گا اور ہر نماز کے بعد اسے پڑھتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، اور وہ اخلاقیات جو ظلم پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، ریاکاری پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس صدق ہے، صفا ہے، اخلاص ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، صبر ہے، اپنی خواہشات پر قابو ہے، یہ اوصاف اس میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ موت اس کو اس حال میں آئے گی کہ وہ بالکل اجلا اور دھلا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دیکھو اسے ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے پڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جس انسان کو شیاطین اور جنات ایسی چیزیں تنگ کرتی ہوں، اس کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کو پڑھا کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی صورت میں صاف صاف یہ فرما دیا کہ اسلام کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ ایسا اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت جن اصولوں پر مشتمل ہے، پوری عمارت جن اصولوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی کو یہ دھمکی نہیں دے سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم جیل میں پڑے رہو گے، یا یہ کہ جبرن اسے اسلام قبول کرنے پہ آمادہ کیا جائے۔ اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں، اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، اس لیے کہ انسان آزاد ہیں، اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، اور دین کی قبولیت کے بارے میں بھی خدا نے ان پہ جبر نہ خود کیا ہے نہ اللہ نے کسی کو اجازت دی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے پاس ان کے سیکٹری تھے اسبق، اور وہ عیسائی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں بعض کام ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، حکومت کی سطح سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں آپ سے وہ بھی کام کراؤں۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، میں کام آپ کے سارے کرنے کو تیار ہوں مگر اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ تعالی نے صاف فرمایا ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو بہت واضح کر دیا ہے، اور جو کوئی بھی شیطان کا کافر بنے گا وہ اللہ کا مومن بن جائے گا، اور اللہ تعالی ایسے ہیں کہ وہ ان اپنے بندوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی طرح شیاطین اپنے دوستوں کی رہنمائی کفر کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بات خیال میں رہے، جو اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے کے چلتا ہے، نور کی طرف، روشنی کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے نور کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، جب اس آیت کریمہ پر انشاءاللہ آئیں گے تو پھر عرض کریں گے، مگر ایک اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور دے دے گا کہ آئندہ جمعے تک کوئی شخص اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا، یعنی اللہ اس کی رہنمائی کرے گا مختلف معاملات میں۔ یہ اس کی ایک مثال ہے، اور یہ مثال کہ شیاطین اپنے دوستوں کو کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں
اور انہیں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ خیال میں رہے. آگے کچھ آیات آ رہی ہیں، وہاں یہ مثالیں بھی آ جائیں گی. پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے ایک نیک بندے جو امام تھے اپنے دور کے، اور اللہ نے بہت رتبہ اور مرتبہ اپنے اس بندے کو عنایت فرمایا تھا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ان سے اس وقت کے بادشاہ نمرود نے جھگڑا کیا. اور جھگڑا کس بات پر تھا؟ وہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فی ربہ، اس کے پروردگار کے متعلق، اللہ کے متعلق جھگڑا کیا کہ اللہ تعالی ہے یا نہیں ہے، اور ہے اگر تو وہ کون ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا. 3 دور گزرے ہیں. ایک دور تو ایسا جبر اور استبداد کا دور تھا کہ اس دور میں مذہب اور سیاست بالکل ایک ہو گئے تھے، یعنی بادشاہ کی مخالفت اللہ کی مخالفت شمار کی جاتی تھی، الیاذ باللہ. یہ سیاسی جبر کا دور تھا، یہ مذہبی جبر کا دور تھا، اور کوئی شخص حکمران وقت کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ عقیدہ یہ تھا کہ حکمران یا تو اللہ ہے الیاذ باللہ، یا یہ کہ وہ خدا کا اوتار ہے، خدا کا اس معنی میں نائب ہے کہ وہ جو کچھ کرے اس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں بہت بڑے احسانات جو اللہ نے کیے، ان کے ذریعے کائنات پہ بہت بڑا احسان کیا اللہ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تمہارے امیر، تمہارے خلیفہ اگر خدا کا حکم تم پر نافذ کریں تو اللہ کے نائب ہیں، اور اگر وہ ان چیزوں کو نافذ نہیں کرتے تو برملا ان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ انہیں حکمرانی سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ اس اعتبار سے جو مذہب کا جبر تھا اس کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی توڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی جبر تھا. پھر دوسرا دور ایسا آیا ہے کہ اس دور میں خود مسلمان جو حکمران تھے خلافت راشدہ کے بعد، یا اللہ کے جو اچھے بندے تھے ان کی حکمرانی کے بعد، مثلا یہ آخری زمانے میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے، انہیں لکھنے والوں نے 5واں 6 خلیفہ راشد شمار کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کا نام لکھا ہے. تنطاوی مصر کے بہت بڑے مفسر اور سب کچھ تھے، انہوں نے ان کا شمار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجدید اسلام کی انہوں نے اپنے دور میں کر دی. تو یہ لوگ ایسے تھے کہ ان پہ تنقید کی جاتی تھی، سنتے تھے، سمجھتے تھے ان چیزوں کو، لیکن ان کے علاوہ خلافت راشدہ کے علاوہ ایک دور پھر اسلام کا ایسا آ گیا کہ اگر کسی نے بادشاہ وقت کے خلاف زبان کھولی تو بس اس کے قتل کا حکم ہو گیا. مذہبی قیادت کے خلاف کسی نے زبان کھولی اس کے قتل کا حکم ہو گیا. مذہب کے ٹھیکیدار اور اسلام پر خام خواہ اجارہ داری جمائے ہوئے ایسے صاحب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو صاحب علم کہتے تھے، اور جو اپنے والدین، اپنے مشائخ کی گدیوں پر قبضہ کیے ہوئے تھے مگر اسلام کو اپنے ذاتی مقاصد اور مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ دوسرا دور گزرا ہے، اور اللہ کے جن بندوں نے اس پر کاری ضرب لگائی ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ دور دوسرا تھا. اور تیسرا دور اب ہے کہ پہلے مذہب کے استبداد کا، مذہب کے جبر کا فتنہ تھا، اب آزادی کا فتنہ ہے کہ آزادی ایسی رگو پے میں سما گئی ہے کہ مادر پدر آزاد ایک تہذیب جنم لے رہی ہے کہ اس کے بعد یہ بالکل ایک اینڈ دوسرا آ گیا ہے. یہ اب کا فتنہ ہے. تو اللہ تعالی نے اس میں ایک دور کا ذکر کیا کہ ہمارے بندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جھگڑا کیا خدا رب کے بارے میں، اور اس لیے جھگڑا ہوا کہ اللہ نے اسے حکومت دے دی تھی. یہ عہدہ، یہ اختیارات، مال اور اس طرح کی چیزیں انسان کو کبھی کبھی صحیح راہ سے ہٹا دیتی ہیں.
جب وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اختیار میرا چل رہا ہے، پیسہ میرے پاس ہے، میرے سامنے کوئی آدمی کیوں بولے؟ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی آدمی نگاہ کیوں اٹھائے؟ تو یہ نشہ ایسا ہوتا ہے اقتدار کا، پیسے کا، اور بعض اوقات حسن کا، بعض اوقات عمر کے اس حصے کا جسے جوانی کہتے ہیں، یہ نشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر کے بعد اترتا ہے۔ نشے کو لوگ کہتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 20 ایسے مل جائیں گے کہ وہ شراب پیتے تھے، نشہ تھا، اتر گیا اور توبہ کی توفیق اللہ نے دے دی، مگر یہ جو اپنی ذات کا نشہ ہے، یہ جو اپنے اختیارات کا اور دولت کا یہ نشہ، یہ موت کے وقت اترتا ہے، مگر وہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس وقت اس کا اترنا نہ اترنا برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے، آدمی کو ہوش آتا ہے موت کے وقت، پھر وہ کہتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک بات ہے جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اقتدار کا نشہ، اپنی ذات کا نشہ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ میرے رفقا اور میرے حواری اور میرے قرب و جوار کے لوگ بس ہم سب عقل کل ہیں، یہ نشہ بہت دیر سے موت کے وقت اترتا ہے، مگر اس وقت اترنا نہ اترنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ حکمرانی تھی، پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا۔ یہ جو مناظرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس نے کرنے کی کوشش کی تھی بنیادی طور پر وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو تھے آزر، وہ بادشاہ کے جتنے مذہبی مراسم تھے ان کے ہیڈ تھے۔ آزر جو تھا وہ اس زمانے کے گمراہ لوگوں میں سے تھا، کافر تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے گھر میں اللہ نے بھیجے ہیں، تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ مردوں سے زندہ بھی خدا پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی یہ قدرت تھی، یہ مذہب کے غلط استعمال کا ایک رنگ تھا، اور یہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے یہاں پر، اس کو آگے چل کے دیکھیں گے، سود کی آیات جہاں آ رہی ہیں وہاں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ لوگ کیسے گمراہ ہوا کرتے ہیں اور اس کی وجوہ کیا ہوا کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے ایک اور بندے کا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے ہیں جو بستی بالکل تباہ اور برباد ہو چکی تھی، اور اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس بستی کو کیسے زندہ کیا۔ اللہ تعالی نے ان کی اس تعجب کو کیسے دور کیا۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی، یہ شہر کیسے آباد ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے ان کے گدھے کو موت دے دی، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی 100 برس کے لیے اللہ تعالی نے انہیں وفات دے دی۔ تو گدھا جو مر چکا تھا 100 برس کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو اللہ تعالی نے انہیں دکھایا کہ دیکھو 100 برس بعد یہ تم گدھے کو دیکھو، اسے ہم نے پیدا کیا اور اسے ہم نے بنایا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ کہ کیسے ہم کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، کیسے ہم اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ بستیوں کو اور شہروں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اور کھانا اور پانی جو تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا۔ 100 برس میں تو اللہ کو اپنی قدرت دکھانی تھی کہ گدھا جو عادتاً زیادہ عمر تک چل سکتا تھا اسے خدا نے موت دے دی، اور کھانا پانی جو ایک دن میں خراب ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے 100 برس تک اسے محفوظ رکھا، بتلایا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے یہاں سے شروع فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے
ان کا خرچ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بیج لگا دے زمین میں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں اور پھر ایک دانہ وہ لگا دیتا ہے اور پھر اس سے 7 خوشے نکل آتے ہیں، پھر ہر خوشے میں 100 دانے پڑ جاتے ہیں، تو ایک کو بڑھا کے اللہ 700 تک لے جاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے۔ اللہ کے ہاں بات یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہے، کتنے لاکھ کتنے کروڑ کسی نے خرچ کیے، خدا کے ہاں بات یہ ہے کہ کوالٹی اس کی کیا تھی۔ ایک پائی خرچ کی لیکن اللہ ہی کے لیے کی اور اس میں ریاکاری نہیں تھی، تو خدا کے ہاں وہ بہت قبولیت کا مقام رکھتی ہے بنسبت اس کے کہ خرچ تو کروڑوں میں کرے اور اس سے ریاکاری مقصود ہو جائے۔ پھر اللہ تعالی نے مثالیں دی ہیں اور سمجھایا ہے کہ کیسے خدا کی راہ میں تم خرچ کرو گے اور کیسے اس کے بعد تمہیں ملے گا۔ پھر یہ بھی بتلایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے علاوہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ پھر کیسے ان کا خرچ کیا ہوا تباہی کی طرف چل پڑتا ہے اور کیسے ان کے خرچ کیے ہوئے میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالی نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ بتایا ہے کہ لوگوں دیکھو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جو پاک چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچاؤ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ خدا تمہیں اور بہت کچھ دے دے گا۔ پھر اللہ تعالی نے ان فقراء کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، جو خدا کے دین کے کام میں مصروف ہیں، وہ تجارت نہیں کر سکتے، وہ اور اپنے معاش کا ذریعہ نہیں کچھ ان کے پاس، اللہ نے فرمایا ان پہ بھی خرچ کرو، اور یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اصل میں جنہیں ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ کر پڑ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے سود کی آیات کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ خدا نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالی نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جن چمٹ جاتے ہیں تو وہ دیوانہ ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تجارت اور سود سب چیزیں برابر ہیں۔ دیکھیے ان کی اس دلیل کا اللہ اگر جواب دینا چاہتے تو 10 جواب ہو سکتے تھے۔ معاشیات کے ماہرین اس کا جواب دے سکتے ہیں، اللہ تعالی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ تجارت اور سود دونوں میں نفع ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو جواب دیا ہے اس کا وزن محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ یعنی ہم بادشاہ ہیں، ہم نے یہ حکم دیا ہے، تم جو سوچتے ہو کہ دونوں میں نفع ہے لہذا دونوں کو جائز ہونا چاہیے، ہم بادشاہ ہیں، یہاں حاکمانہ بات کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا فانتہا باز آ جاؤ، اور اللہ نے فرمایا جو آئندہ سود کو لے گا اس کے لیے جہنم ٹھکانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ خدا سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ تعالی صدقے کو پرورش دیتا ہے۔ یہ سود جو ہے ایسی چیز ہے جس کو آخر پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے صاف فرمایا کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو چیزیں ہیں چھوڑ دو انہیں اگر تم ایمان لاتے ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم سود کے اس کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جنگ کر رہے ہو۔ یہ سود کے جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی باتیں ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان چھین لیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دنیا میں اسے عذاب ایسا دے دیں کہ اس کی معیشت برباد ہو جائے۔ خدا کو کیا ہے کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ انسان کا ایمان ہے، اور جو لوگ سود کو رائج کرتے ہیں اور ایسی طرح کی لوگوں کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں ان لوگوں کا خاتمہ بالخیر ہونا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جنگ ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ جو اصل زر ہے بس تم وہ لے سکتے ہو، اس سود کو چھوڑ دو۔
اس لیے یہ جتنے سود کے کاروبار دنیا میں رائج ہیں، ہماری مملکت میں رائج ہیں، بینکوں کا سود ہے، یہ سب کے سب سود ایسے ہی ہیں کہ خدا سے جنگ کرنا ہے اور تعویلات توجیہات کے ذریعے انہیں جائز قرار دینا، مذہبی قیادتوں کا انہیں جائز قرار دینا۔ ہر دور میں ایسے مذہب کے بیچنے والے مل جاتے ہیں، حکمرانوں کو بآسانی میسر آ جاتے ہیں کہ جو مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں۔ اس بات کو اس سے جوڑ لیجئے جو ابھی اس نشست کے آغاز میں کہی کہ مذہب کے نام پر گمراہی اور مذہب کے نام پر لوگوں کو غلط راہ دکھانا یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس دور میں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اور وہ لوگ دین کی تشریحات کرنے لگے ہیں جنہیں سرے سے ان چیزوں کا، دین کے معاملات کا علم ہی نہیں۔ اور یہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، ہمارے اس دور کے آغاز کو اگر دیکھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے لوگ کثرت سے پیدا ہو گئے تھے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے انصاف، بہت مشہور کتاب ہے شاہ صاحب کی، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں فقیہ اس انسان کا نام ہو گیا جو باطونی ہو، زور زور سے جبڑوں کو ایک دوسرے پہ مارتا ہو، اور فقہا کے اقوال بس حافظہ اس کا اچھا ہو تو کبھی ضعیف سب کو یاد کر کے اور پھر لوگوں پر روب جماتا اور اسے کچھ پتہ نہ چلے کہ کس قول پہ فتویٰ دینا ہے اور کس پہ نہیں دینا۔ یہ اللہ کا دین اول تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، اور جو مدارس میں آتے ہیں بالعموم وہ بچے ملتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، جن کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، وہ مدرسے میں چلا گیا، چلو یہ دین پڑھ لو۔ تو جب دین کے لیے ایسے لوگ بھیجیں گے تو پھر ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہی تو دین ہوگا۔ ہر جمعے کو ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے، لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولانا اپنا بیان ختم کریں ہم جمعہ پڑھنے جائیں، اور مولانا اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں تو پھر جمعہ پڑھائیں گے۔ یہ کشمکش کیوں ہے؟ لوگ کیوں دین سے اتنے دور چلے گئے؟ کیوں مساجد میں وہ رش نہیں رہا؟ اس کی بنیادی وجہ اگر آپ یہ کہیے کہ وہ اہل علم نہیں رہے تو اہل علم آئیں کہاں سے؟ مدارس میں تو وہ بچے بھیج رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں جن کی ذہنی استعداد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ 1-2% اچھے بچے آتے ہیں، وگرنہ اچھے بچوں کے لیے تو کالجز ہیں، کیڈٹ کالج ہے، بیکن ہاؤس ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں اور ادارے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو آئی ٹی ہے۔ دماغ تو سارے وہاں چلے جاتے ہیں، پھر یہ کہنا کہ اہل علم نہیں ملتے، وہ کہاں سے ملے؟ صاحب بھیجیں تو فیکٹری میں چاول اور کہیں کہ آٹا ایسا ملے جو گندم کا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز بیجی جائے گی اس کے بعد جو فصل آئے گی وہ اسی کی ہوگی۔ ایک انسان کانٹے بیچتا ہے، کانٹے ہی کاٹے گا۔ سوچنا چاہیے، اللہ کے ہاں جا کر اس چیز کا جواب دینا ہے۔ خدا پوچھے گا کہ میرے دین کو سیکھنے کے لیے کوئی اہل لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے، تم اپنی اولادوں کا تم نے کیا کیا؟ پھر اللہ کے ہاں جواب دے گا کہ خدایا میں نے آفیسر بنا دیا تھا اپنے بیٹے کو، اللہ میں نے ان لوگوں کو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور چیزیں کر دی تھیں، تو خدا کے ہاں یہ جوابات چل جائیں گے۔ صرف مدارس ذمہ دار نہیں ہیں، صرف مذہبی قیادت ہی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار عام عوام اور امت کا وہ طبقہ اور حصہ بھی ہے جو اپنے بچوں کو، ذہین بچوں کو مدارس میں نہیں بھیجتے، اور پھر اس کے بعد واویلا کرتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہو گیا، یہ ہو گیا۔ صاحب جو چیز آپ بھیج رہے ہیں اسی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہ نکلا جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ شاہ صاحب نے اسی گروہ کے متعلق جو علماء سو ہیں، جو علماء اور مشائخ گمراہ ہیں، اور جو مولوی اس گمراہی کو حکومت تک لے جاتا ہے اور حکومت اس گمراہی سے فائدہ اٹھاتی ہے، شاہ صاحب نے شدید تنقید کی ہے ان چیزوں پر۔
فرق اتنا ہے کہ پچھلے زمانے کے بادشاہ ایسے گمراہ مولویوں اور پیروں کو ڈھونڈنے جاتے تھے تاکہ خود جو کرتوت کریں ان سے جا کر فتویٰ لے آئیں، اور ہمارے زمانے میں ایسے مولوی ایسے پیر خود بادشاہوں کے در پر چلے جاتے ہیں۔ سود کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، بینک کے سود کو، گورنمنٹ کو جو گمراہ چاہیے تھے وہ خود چلے گئے، انہوں نے خود جا کے بتا دیا کہ صاحب آپ ہماری خدمات حاصل کیجئے اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے حکومت ڈھونڈنے جایا کرتی تھی، ہمارے زمانے کے گمراہ جو مولوی اور پیر ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ فتاوی کی کتابوں میں جو مسائل پائے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کے ہمارے زمانے کے مفتی اس کی تمیز نہیں رکھتے، انہیں اتنی بھی پتہ نہیں ہے بات کہ ائمہ کے اصول کیا ہیں اور اس کے بعد کے اقوال کیا ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج پر مبنی ہے، اور یہ کہا جائے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج پر مبنی ہے، تو وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا، اور فرماتے ہیں کہ جو اتنی بات نہیں سمجھ سکتا وہ مسلمانوں کا امام مفتی بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے جو حقیقتاً تنقید کی ہے اور بہت عمدہ، انہوں نے کہا ہے فقہا جو پہلے عوام کے مطلوب تھے، لوگ ہدایت حاصل کرنے جاتے تھے ان کے پاس، اب یہ عوام کے طالب بن گئے ہیں، اور بادشاہوں کے دربار سے الگ رہنے کی وجہ سے پہلے تو معزز شمار کیے جاتے تھے، اب حکمرانوں کے در پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی لیے ان میں کوئی عزت نہیں رہی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو ناکام کرنے والے اور ان کے خلاف فتوے دینے والے ایسے ہی گمراہ علماء اور مشائخ تھے جو اس شدید تنقید کو، شاہ صاحب کی تنقید کو اور ان کے خاندان کی تنقید کو برداشت نہیں کر سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں کرامتوں کو بیچتے ہیں اور ان کرامتوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہندو جوگیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے جا کر ایسے اعمال سیکھتے ہیں جن اعمال سے غیب کی خبریں یا پیشن گوئیاں کر سکیں، اور پھر انہیں کرامت قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا مذہبی کے نام پر، اس لیے اس مثال کو دے رہے ہیں کہ جو سود کو اللہ نے ان آیات میں حرام قرار دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وہ جو بادشاہوں کو گمراہ کرنے والا شخص تھا، یہ ساری اس کی مثالیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کا زمانہ کون سا تھا؟ 1114 ہجری میں شاہ صاحب پیدا ہوئے تھے، اور 1114 ہجری میں شاہ صاحب کی یہ سمجھ لیجئے کہ پیدائش مغلوں کا آخری دور تھا، اور اس زمانے میں ایک شخص آیا، اور وہ آیا تھا ایران سے، اور اس نے کابل میں جو گورنر تھے، امیر تھے، ان کا نام ہی امیر خان تھا، ان کے پاس پناہ لی۔ اس شخص کا نام محمد حسین تھا اور ایرانی تھا، اس لیے اس نے سید ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور امیر خان حکمران کے پاس یہ محمد حسین رہنے لگا۔ امیر خان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے ایک بچی لے کے پال لی، اور جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس نے اسی محمد حسین سے اس کا نکاح کر دیا۔ امیر حسین نے اس آدمی کو، محمد حسین کو، اپنا اتنا قرب بخشا کہ اسے اپنی ساری چیزوں کا داروغہ مقرر کر دیا، اور خاص طور پہ امیر خان کو خوشبو کا بڑا شوق تھا، عطر کا، اور اس نے اپنی خوشبو کا داروغہ اسے مقرر کر دیا۔ اب امیر خان کے انتقال کے بعد جب اسے پتا چلا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے،
تو یہ محمد حسین اچھی اور بہترین خوشبوئیں لے کر اور سارے عطر لے کر کابل سے چلا اور لاہور پہنچا، اور لاہور میں اور دلی دونوں جگہوں میں اس نے فروخت کیے عطر، اور 60-70 ہزار روپے اس زمانے میں اس شخص کے پاس آ گئے۔ اب اس دولت کے بعد چونکہ مذہب کا کچھ نہ کچھ تو علم تھا، اب گمراہی اس کی شروع ہوئی، اور اس شخص نے پیری کا دعویٰ کیا۔ یوں ہوا کرتا ہے جب فتنے پھیلتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور شاہ صاحب کے معاصرین، دلی میں ایک سے ایک بڑا آدمی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور، یہ سب لوگ موجود تھے، اور آپ دیکھیے مذہب کی بنیاد پر مشائخ اور مولوی اور علماء لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنے شروع کیے۔ نمود و انمود اس نے اپنا نام رکھ لیا، اور اس نے کہا آئندہ سے میرا نام نمود و انمود ہے۔ پھر اس نے مرید بنانے شروع کیے، اور مرید جو اس کے ہوئے تو ان مریدوں کا بھی نام اور رکھ لیا۔ آکوزہ مقدسہ ایک کتاب لکھ لی، اور نظریہ یہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو جاری ہے، اور نبوت اور وصیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے درمیان ایک اور عہدہ ہے، اور وہ عہدہ کیا ہے؟ وہ کہتا تھا وہ عہدہ ہے بیگوکت۔ سارا لفظوں کا ہیر پھیر، کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے یہ لفظ کیا ہے، اور بیگوکت کہتا تھا کہ بیگوکت جو تھے یا بیگوک جو تھے ہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 9 تھے۔ جب اہل سنت والجماعت کے پاس آتا تو انہیں کہتا 4 تو خلفائے راشدین تھے، اور پھر کچھ بنو امیہ بنو عباس کے نام لے کے کہتا تھا کہ 4 وہ تھے بادشاہ، 8 9 میں۔ اور اہل تشریح میں جب جاتا تھا تو کہتا تھا بیگوک جتنے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے تھے، اور پھر حضرت علی رضا رحمت اللہ علیہ تک 8 گنواتا تھا، پھر کہتا تھا 9واں بیگوک جو ہے وہ میں، اور امامت میرے پاس آ گئی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عوام کو فریب دینے کے لیے اپنی مریدوں، لڑکوں، لڑکیوں کے خاص خاص نام رکھ دیتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ بڑا پہنچا ہوا ہے یہ آدمی۔ خلیفہ بھی مقرر کیا، اور جو خلیفہ تھا اس کو کہتا تھا اس کا بھی نام ہو گیا، اور عہدہ جو تھا وہ دوجی گار تھا۔ کوئی لفظ سمجھ میں آتا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے یہ دوجی گار ہے، یعنی خلیفہ ہے۔ لڑکوں کا نام نمانمود رکھ دیا، فغار رکھ دیا، نمودید رکھ دیا۔ لڑکیاں تھیں مرید ہو گئیں، ان کا نام نمانا قلعہ، نمانا خرد، لڑکیوں کے نام رکھ دیے، اور جو مرید ہو گیا مریدوں کو فربود کہتا تھا۔ یہ تھی مذہبی گمراہی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جب اس کی سواری نکلتی تھی تو یہ جتنے فربودے تھے، فربود اس کے مرید ایک دوسرے پر عطر چھڑکتے تھے، اور وہ جو آکوزہ مقدسہ کتاب ہے پڑھی جاتی تھی، اور 5 وقت کی نمازیں منسوخ ہو گئیں، اور طلوع غروب اور دوپہر میں جب سورج سر پہ آتا تھا بس اس میں چند تہوار منا لیتے تھے۔ پھر اس نے وحی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ملعون اس کا مدعی تھا کہ وحی 2 طریقوں پر آتی ہے۔ یہ اس لیے اس کو تفصیل سے عرض کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھیے، آخر پہ جو چاہتے ہیں آپ اس کو سمجھیے۔ کہتا تھا کہ سورج سامنے آتا ہے اور اس پر حروف لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی آواز کے ذریعے آتی ہے۔ یہ خرافات کا سیلاب پیر اور مریدوں نے مل کے فربودے جتنے تھے اس کے ساتھ ایسا بڑھا، دلی میں ایسا بڑھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فتاوی عالمگیری مرتب کرنے والے اتنے بڑے بڑے حنفی علماء، خالص ٹھیٹھ دلی کی زبان میں کہتے ہیں ٹکے کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور اس شخص کے ہاں لائنیں لگ جاتی تھی۔ عوام کا اعتقاد تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔
لوگوں کو اس سے کیا بحث ہے کہ کسی انسان کے اعمال سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. دلی میں ایسی پیری چمکی کہ فرخ سیر بادشاہ تک بات پہنچی کہ جناب دلی میں تو ایسے اللہ والے ہیں، یہ فربودوں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. فرخ سیر بھی آ گئے. فرخ سیر بادشاہ تھا اور 1125 ہجری میں اس کی حکومت شروع ہوئی اور 1131 میں اسی کے اپنے ماننے اور چاہنے والوں نے بادشاہ سلامت کو اندھا کر کے تخت سے اتار دیا. فرخ سیر آیا، کسی مسئلے میں پھنس گیا تھا. یہ اسے جب پتا چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس مکار نے دروازہ بند کر دیا. ہزار منت سماجت، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں اور پھر بہت بڑے بڑے اس کے وزراء کھڑے ہیں اور حضور باہر ہی نہیں تشریف لا رہے. آخر دروازہ کھلا اور جس چیز پہ بیٹھا ہوا تھا کپڑے پہ اس نے پھینک دیا. سیر المتاخرین پڑھیے، غلام حسین تباہی کی، انہوں نے لکھا ہے یہ سارا قصہ اور کہتے ہیں کہ پھینک کے کہنے لگا کہ گدائی اور شاہی اور ہر چیز جو تم چاہتے ہو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. بادشاہ نے دیکھا، روپے، اشرفیاں، تھیلیاں، سب چیزیں پاؤں میں رکھی، ٹھوکر مار دی اس نے اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں چاہیے. نمود و انمود کی یہ بے نیازی دیکھ کر بادشاہ تو اور معتقد ہو گیا. فرخ سیر نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس ظالم نے ایک قرآن پاک دیا اور کہنے لگا میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے 70 روپے اس کو کی قیمت دے دیجئے. بادشاہ پر اس مصنوعی بے نیازی کا پورا اثر ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں. اب کیا تھا، جو تھوڑی بہت حیا شرم باقی تھی ان فربودوں میں دلی میں سب ختم ہو گئی اور بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے تقوی والے لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے اور فربودوں کی حکومت پوری دلی پہ تھی. یوں ہوا کرتا ہے، منتر پڑھتے تھے، ایسے الفاظ بولتے تھے کہ کوئی شخص کو سکتا تھا بڑی مخلوق قد ہو گئی. فرخ تو مرا بادشاہ اور محمد بانی جو تھے آصف جا اول ان کے یہ عزیز تھے، غالباً چچا زاد ہوتے تھے. تو محمد امین پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ دلی سے یہ پیری مریدی کے جو ڈھونگ ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے اور ان فربودوں کو پکڑنا چاہیے. تو نمود و انمود اور فربودوں کی گرفتاری کے احکامات انہوں نے جاری کیے. اتفاق ایسا کہ تباہی لکھتے ہیں کہ وہ ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور درد شروع ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. بس ان کے انتقال کا ہونا تھا کہ دلی میں شور مچ گیا کہ جو نمود و انمود پہ ہاتھ ڈالے گا اس کا یہی حال ہوگا. دو باتیں اور یاد آتی ہیں، یہ مذہبی گمراہی کے فتنے اور مولویوں کے اور پیروں کے ڈھونگ رچا کر لوگوں کے مال وصول کرنا اور لوگوں کے دین کو برباد کرنا اور بادشاہوں کو، حکمرانوں کو سود کے جواز فراہم کرنا اور یہ بتانا کہ بینکوں کے سود ہی نہیں ہوتے. یہ فتنے مولویوں کے ہر زمانے میں رہے ہیں کہ حکومتوں کے ساتھ ایسے تعلقات بنا کر رکھے جائیں. دو باتیں خیال میں آتی ہیں کہ محمد امین مرحوم نے تو مرنا ہی تھا بیچارے نے، لیکن اتفاق ایسا کہ جب اس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا، یہ لے اڑے اور فربودے سارے کہنے لگے کہ ہمارے پیر و مرشد پہ جو ہاتھ ڈالے گا یہی انجام ہوگا. ایک بات تو یہ خیال میں آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا لین دین کا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رقم اتنی آپ نے دینی ہے قرض میں آپ نے لی تھی. حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اتنی نہیں، اتنی رقم تھی. جب عدالت میں معاملہ گیا تو قاضی وقت جو تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ قسم کھائیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میں قسم نہیں کھاتا اور مجھے اتنے ہی پیسے دے دیں جتنے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کم پیسے وصول فرمائے اور فرمایا کہ دیکھو میں آج عدالت میں قسم کھا لوں
اور میں سمجھتا ہوں اگر قسم کھاؤں تو سچی قسم ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اسی ہفتے اللہ کی کوئی اور تقدیر مجھ پر نافذ ہونی ہوئی، میرا کوئی اور نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، کچھ میرے ساتھ ہو گیا، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ عثمان پہ خدا کی تقدیر نافذ ہوگی، لوگ کہیں گے جھوٹی قسم کا وبال عثمان پہ آ گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا، یوں بھی ہوا کرتا ہے، اللہ کی تقدیر کسی اور طرف سے غالب آ جاتی ہے اور انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو خیال میں آتی ہے، محمد امین کے انتقال پہ ان کا خوشیاں منانا کہ یوں ہو گیا، اگر آپ کے خیال میں ہو تو مرزا طاہر صاحب نے چیلنج دیا علماء کو اور کہا کہ مباہلہ کر لیجیے ہمارے ساتھ، اور اللہ کا کوئی بہت بڑا نشان ظاہر ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا حادثہ ہوا تو ساری مرزائیت کی دنیا نے شور مچا دیا کہ دیکھا نا ہم حق پہ ہیں، اسی لیے یہ ہوا ہے۔ یہ ٹھیک وہی چیز ہے جو دلی میں پیش آئی کہ یہ سارے فربودے کہتے تھے کہ نمودہ انمود پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے نا، محمد امین جاری کیا نا حکم، دیکھا ہے موت آ گئی یا نہیں آ گئی۔ اس طرح گمراہیاں پھیلتی، اس لیے کبھی بھی کتاب و سنت اور علماء حق کا اجتہاد، اس کے خلاف چلنے والے کبھی بھی صحیح راہ پر نہیں ہوا کرتے۔ ہوا کیا؟ وہ جو موت ہو گئی محمد امین کی تو یہ تو لے اڑے، اور اس کے بعد اس نے کب زندہ رہنا تھا، نمود و انمود خود بھی مر گیا۔ اب دوجی یار جو تھے اس کے خلیفہ، وہ کہنے لگا میں اس کا وارث ہوں، اور نما نمود اس کا بیٹا کہنے لگا میں وارث ہوں، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ جب لڑے تو دوجی یار نے ایک دن سارے فربودوں کو جمع کر لیا جتنے فربودے تھے دلی میں، اور اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اور نمود و انمود دونوں مل بیٹھ کے ایسی لفظوں کو جوڑتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے رہتے تھے، اور اگر یہ کتاب جس کے متعلق وہ کہتا تھا کہ وہی ہوتی ہے آکوزہ، اگر اللہ کی جانب سے ہوتی تو اس میں کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ دیکھ لو صفحات میرے پاس ہیں، اس میں یہ اس نے فکرہ لکھا تھا، میں نے کاٹا تھا، یہ میں نے لکھا تھا، اس نے کاٹا تھا۔ ہزاروں فربودے تھے جو اپنے پیر و مرشد کی تحریر کو پہچانتے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو لعنت بھیجی۔ یہ اس لیے اتنی تفصیل سے عرض کیا گیا کہ تصوف کے نام پر، دین کے نام پر گمراہ مولوی، گمراہ مشائخ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور اس کی مثال دیں، طباطبائی نے جو لکھا سیر المتاخرین، پڑھنے کی کتاب ہے، کتابیں تو بہت سے پڑھنے کی ہیں مگر ہم نے تو قسم کھا لی نا ہم کبھی نہیں پڑھ کے دیں گے، کچھ ہو جائے پڑھ کے نہیں دینا، ایسا حرام ہے پڑھنا جیسے شراب حرام ہو کسی متقی انسان کے لیے۔ دہلی میں، ہندوستان میں مذہبی حلقے نے اتنی گمراہی پھیلا دی تھی کہ انہوں نے فاتحہ دینا جو شروع کرو، عوام تو عوام رہے، خواص تک یہ کہنے لگے تھے کہ جو کھانا کسی بزرگ کے نام پہ فاتحہ وغیرہ دی جاتی ہے تو بزرگوں کی روح بھی آ جایا کرتی ہے اور اس کھانے سے لذت گیر ہوتی ہے۔ غلام حسین طباطبائی سیر المتاخرین میں خود انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فاتحہ دلاتے ہیں اس پر غیب سے نشان نمایاں ہو جاتا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کا رواج ہے اور بڑے بڑے اچھے ہوش والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کہتے ہیں متعدد بار اس آخر نے دیکھا کہ فاتحہ کے لیے دسترخوان بچھا، جب فاتحہ پڑھی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی نشان ظاہر ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے سوائے اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ خود تشریف لے آتی تھی اور اسی وہ قبولیت کی علامت بتاتے تھے۔ اور عجیب چیز سیر المتاخرین میں انہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہت مخالف علیہ باللہ، اور اس نے کہا کہ
علی کے جو مخالفین ہیں رضی اللہ عنہ کے، یزید وغیرہ، ہم تو ان کے نام کی فاتحہ دیں گے؟ یہ دلی کی تباہی، یہ مغلوں کی سلطنت کے تباہی کے قصے ہیں. یہ غیروں کا جتنا ہاتھ تھا اس کے قریب قریب اپنوں کا بھی ہاتھ تھا. یہ عوام کا حال ہو گیا تھا. اور یزید کی فاتحہ وغیرہ کے لیے اس نے کیا کیا؟ کمرہ بند کر دیا، سارے کھانے رکھ دیے، ایک عورت کو باہر بٹھا دیا اور کہا کوئی نشان ظاہر ہو تو مجھے بھی بتانا. اب بند کمرے میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے رکھے ہوئے ہیں اور یزید کی فاتحہ دی جا رہی ہے. اور طباطبائی لکھتے ہیں کہ اس عورت نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ایک بھیڑیے جیسا سیاہ کتا دسترخوان پر تھوڑے تھوڑے کھانے چکھ رہا ہے. بے اختیار ہو کر دوڑی اور جا کر بشارت دی اور کہا کہ دیکھیے جن کی فاتحہ آپ نے دلائی ہے نا یزید وغیرہ کی، ان کا نشان بھی ظاہر ہو گیا اور سیاہ کتا دسترخوان پہ موجود ہے. اب یہ تو کیا ان نشانوں کی حقیقت کیا تھی؟ بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے. مگر آج کے دور میں اگر یہ چیز ظاہر ہونے لگ جائے تو جو تھوڑے بہت اللہ کے نیک بندے جن کا عقیدہ درست ہے وہ بھی بھاگ پڑے. یہ تھے کرشمے اور یہ تھی جادوگری، بالکل ایسے ہی جس طرح ہندوؤں کے پنڈت اپنے مردوں کو جلاتے تھے، اب بھی جلاتے ہیں، اور جلا کر پھر گھاٹ پہ جا کر بہا دیتے ہیں نا اس کی راکھ، اور اگلے دن کہتے ہیں ارے صاحب جسے کا آپ کی میت کو جلایا گیا اور راکھ بہائی گئی، وہاں پر کنارے پہ صبح دیکھے گئے فلاں جانور کے نشانات تھے، مثلا گائے کے نشانات تھے. تو مراد یہ کہ آپ کا وہ جو میت تھی اس کی روح نے گائے کی شکل اختیار کر لی ہے، وہاں نشانات پائے گئے، چاہے وہ نشانات رات کو خود ہی لگائیں. لیکن ہندو مانتے ہیں کہ ہاں جی بالکل وہ روح جو تھی اس کا دوسرا جنم ہو گیا اور کسی اور جانور کے حصے میں چلی گئی. طباطبائی نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں. یہ اگرچہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اس میں ایسے فتنے کم ہو گئے ہیں، مگر مذہبی طور پر جو لوگ گمراہ کرتے ہیں اور جو گمراہ ہوتے ہیں یہ دہلی کی حالت تھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حالات میں دلی میں کام کیا جب فربودے ہر طرف تھے، جب نمودہ نمود تھے، جب عقوزہ کتاب تھی، تو بادشاہوں کی طرف سے سرپرستی تھی ان گمراہوں کی. مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اب بھی نام شاہ ولی اللہ کا زندہ ہے یا اس کو کوئی پوچھتا ہے. شاید کسی نے سنا بھی نہ ہوگا کہ دلی میں ایسا گمراہ شخص بھی کوئی تھا جو وہی کا اور بیگوک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. سب بیگوکے مر گئے اور فربودے جہنم رسید ہو گئے، اور نام اللہ نے باقی رکھا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے صاحبزادوں کا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے کا، اور ان لوگوں کا اب بھی عزت اور احترام سے لوگ نام دیتے ہیں. تو مذہب کو جو لوگ غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اب بھی یہی بات چل رہی ہے. بینکوں کا سود کون نہیں جانتا کہ حرام ہے، لیکن مذہبی کی عادت جو اسے جائز قرار دے گی، ظاہر ہے کہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے. مگر ایسی حکومتیں، ایسے مذہبی رہنما سب اللہ تعالی مٹا دیتا ہے، اور اللہ انہی لوگوں کو باقی رکھتا ہے جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام باقی رہا اس لیے کہ اللہ کی تائید حاصل تھی. اتنی ڈھیر ساری باتیں عرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ سکیں، تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. معلوم نہیں یہ پروگرام کتنے دن چلے، کتنے دن آپ اور ہم ان موضوعات پہ گفتگو کر سکیں، مگر جتنی سچائی اور حق کی بات ہے وہ کہنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیے کہ جو لوگ مذہب کے نام پر جو پیر اور جو مولوی گمراہ کرتے ہیں، بچائیے اپنے آپ کو. اللہ نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، بہت سی آ جائیں گی. ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، وہ تو ایک نمونہ ہے.
بادشاہوں کی گمراہی. اور پھر اسی طرح یہ سود کی آیات. سود اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ یاد رکھو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. اور معاشیات میں اتنی اس کی اہمیت ہے کہ آخری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 2-3 ماہ بیشتر حرام قرار دیں اور انہیں ختم کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک سود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں، ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، اور اب ایسے ماہرین معاشیات کے چاہیے جو لوگ اسلام کی روشنی میں یہ کام کر سکیں اور اہل ہوں کام کرنے کے. مگر ایسے اہل ماہرین معاشیات جن کو معاشیات کا بھی پتا ہو اور اسلام کا بھی پتا ہو، وہ تو ہوں اس وقت جب بچے دین کو پڑھیں. اور یہ طے کیا ہوا ہے پورے معاشرے نے کہ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھانا، مدارس میں نہیں بھیجنا. 60 سال عمر اپنی ہو جائے اور یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے، قرآن پاک کو ایک مرتبہ بھی ترجمے سے پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی ہو تو، اور پھر اس پہ اٹھ کے دعوے کرنا اسلام کے، یہ معلوم نہیں کس کو دھوکہ دینا ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سود، جن لوگوں کو تم قرض دیتے ہو، ان سے نفع وصول کرتے ہو، ان کا نذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ. دیکھو اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، یہ مہلت کا دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص قرض ادا نہیں کر سکتا، لے ہی لیا اس نے شامت اعمال سے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کو مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اپنے قرض کو بالکل معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں بہت اچھا ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. مراد یہ کہ اللہ اس پہ اتنا کچھ تمہیں دے دے گا، تمہیں علم نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی نیکی تم کر رہے ہو لوگوں کے قرضے معاف کر کے. سود مت لو، لوگ اگر قرض ادا نہیں کر سکتے چھوڑ دو. اور پھر اللہ تعالی نے ایک طویل ترین آیت پورے قرآن پاک میں، سب سے طویل غالباً یہی آیت ہے، اللہ تعالی نے قرض کی آیت نازل فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ قرض کے معاملات کیسے کیے جائیں، تحریر کیسے کی جائے، اس پہ گواہ کیسے مرتب کیے جائیں، اور گواہوں کی موجودگی میں پھر کیا ہوگا. اور پھر رحم کے مسائل کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا بالکل آخر ہے جہاں پہ اللہ تعالی نے عقیدے کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ لوگوں تم میں سے ہر شخص کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر جو اللہ نے ان پہ نازل فرمائی تھیں، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان لانا ضروری ہو اور امت کے لیے غیر ضروری ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر امت کے لیے ایمان لانا ضروری ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر ضروری ہو. بلکہ بتلایا ہے کہ ایمان اور عقیدہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساری امت شریک. پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تم لوگوں سے غلطی ہو جائے تو تم خدا سے کیسے معافی مانگو. اللہ تعالی نے دعائیں ذکر کی ہیں، پھر بتایا ہے یہ بھی اللہ نے کہ اللہ سے یہ دعا ایسے مانگتے رہو کہ خدایا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ اگر ہم بھول جائیں، ارے پروردگار ہم سے غلطی ہو جائے، اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، جو بھول چوک ہو جائے اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اور پھر مسلسل یہ دعاؤں کے جملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی حیات طیبہ میں جو بہت بڑے دلائل ان کی نبوت کے ظاہر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک دعاؤں کا سرمایہ بھی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا. ان دعاؤں کو پڑھیے اور ان دعاؤں کو دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، عبدیت اور بندگی کتنی غالب تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ تعالی نے وہی چیزیں یہاں سکھائیں. تو یہ سورہ بقرہ کا ایک تعارف تھا
جو آپ کے سامنے 2 نشستوں میں رکھا گیا. انشاءاللہ آئندہ نشست سے اس کی تشریح اور تفصیل شروع کریں گے، اور ان ساری باتوں کے خلاصے کے طور پر ایک بات کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا یہ دین اب بھی یہ چاہتا ہے ان افراد کو جن کو اللہ نے دماغ دیا ہے، جن کو اللہ نے ذہن دیا ہے، ان کی وہ افراد خود اور ان کی اولادیں، ذہین بچے اب بھی چاہیے کہ مدارس میں جائیں اور خدا کے دین کو پڑھیں، تاکہ گمراہ مذہبی قیادت سے نجات ملے اور اللہ کے اچھے بندے، اچھے بچے سامنے آئیں اور خدا کے اس دین کے لیے وہ محنت کریں اور کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.